یہ خواب نہ صرف مسلمانوں کا تھا، یہ خواب مسیحیوں کا بھی تھا۔ ہم نے تو مسلمانوں کے ساتھ مل کر پاکستان کو بنایا ہے۔ دعا گو ہے خداوند کے حضور کہ ایک ایسا ملک پاکستان بن جائے جس کا ویژن میرے قائد نے دیکھا تھا۔ آزادی ہے اور ہر ایک شخص اپنی عبادت گاہوں میں آزادی کے ساتھ آتا ہے جاتا ہے۔ بہت سارے ایسے پنجاب کے علاقے تھے جہاں مسلمان منورٹی میں تھے، تو مسیحیوں نے کہا کہ ہمارا نام آپ مسلمانوں کے ساتھ لکھ لیں تاکہ وہ میجورٹی کے علاقوں میں تصور ہوں۔ اور یقینی طور پر پوری قوم کے ساتھ مل کر ہم بھی جشن مناتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں کہ خدا نے ہمیں ایک آزاد ملک دیا ہے۔ تو جس طرح سے پوری قوم اس دن جھنڈیاں لہراتے ہیں، پرچم لہرائے جاتے ہیں، تو اسی طرح ہم بھی جہاں بھی چرچ ہے اس کی عمارت پر ہم جھنڈا لگاتے ہیں۔ 14 اگست کو ایک عبادت کا اہتمام کرتے ہیں اور اس عبادت میں ہم خداوند کی ستائش بھی کرتے ہیں، ملی نغمے بھی گاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہم بچوں کے درمیان، لوگوں کے درمیان کوئز کا پروگرام بھی کرتے ہیں۔ پاکستان کے بارے میں، حضرت قائد اعظم کے بارے میں سوالات پوچھتے ہیں اور لوگ بڑا انٹرسٹ لیتے ہیں، اور اس کوئز میں ہم چھوٹے چھوٹے انعام بھی انہیں دیتے ہیں۔ والدین یہی بتایا کرتے تھے کہ جب پاکستان بننے کی میں جو قائد کوشش کر رہے تھے، دوسرے لیڈرز جو تھے وہ کوشش کر رہے تھے، ہمارا قائد جو ویژنری قائد تھا، جو اس کا ویژن تھا کہ یہاں پر مذہب کا کوئی تعصب نہیں ہوگا، ہر ایک کو اجازت ہوگی کہ کوئی اپنی ماسک میں، مندر میں، چرچ میں فری ہوگا جانے کے لیے۔ تو یقینی طور پر یہ خواب نہ صرف مسلمانوں کا تھا، یہ خواب مسیحیوں کا بھی تھا کہ ہمیں ایک ایسا ملک ملے جہاں پر مذہبی آزادی ہو اور ہر ایک شخص اپنے عقائد، اپنے مذہب کے مطابق زندگی بسر کرے۔ بہت کم مسیحی لوگ ہوں گے جنہوں نے ہجرت کی ہوگی، کیونکہ مسیحی لوگ تو پاکستان کو بنانے میں اپنا کردار ادا کر رہے تھے، ٹھیک ہے، اور کمیونٹیز کے دوسرے لوگ تھے جنہوں نے اپوزیشن کی تھی۔ پنجاب جب بننا تھا تو اس وقت بہت سارے ایسے پنجاب کے علاقے تھے جہاں مسلمان منورٹی میں تھے، تو مسیحیوں نے کہا کہ ہمارا نام آپ مسلمانوں کے ساتھ لکھ لیں تاکہ وہ میجورٹی کے علاقوں میں تصور ہوں۔ اور پھر یہ پنجاب کی جو آج آپ کو تصویر نظر آتی ہے، یہ تب تو ہم نے تو مسلمانوں کے ساتھ مل کر قدم با قدم کھڑے ہو کر ساتھ مل کر پاکستان کو بنایا ہے، تو ہم کیوں مائیگریٹ کرتے ہیں انڈیا؟ خداوند کا شکر کرتے ہیں کہ خداوند نے ہمیں ایک خوبصورت ملک دیا ہے، آزادی ہے، ہر ایک شخص کو آزادی ہے، اور ہر ایک شخص اپنی عبادت گاہوں میں آزادی کے ساتھ آتا ہے جاتا ہے۔ اسی طرح ہم مسیحی لوگ بھی اپنی عبادت گاہوں میں آزادی کے ساتھ آتے جاتے ہیں۔ ہمیں پوری آزادی ہے، اور تحفظ کی بھی بات ہے، گورنمنٹ ہمیں تحفظ فراہم کرتی ہے۔ آپ دیکھیں گے جب کبھی بڑی عبادات ہوتی ہیں، سنڈے کو پنجاب حکومت، فیڈرل، جہاں کہیں بھی چرچ ہے، پولیس آتی ہے اور باقاعدہ طور پر ہمیں تحفظ دیتے ہیں۔ چند ایک آپ کو پتہ ہے کہ ایسے لوگ ہمارے درمیان ہیں کہ جو منورٹیز کو تنگ بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، جو سخت وقت ہے، جو سخت باتیں ہیں وہ اپنی جگہ پر حقیقت ہے، لیکن جو خوبصورت باتیں ہیں وہ اپنی جگہ پر ہیں۔ لیکن ہم ایک ایسا خواب دیکھ رہے ہیں، ہم دعا گو ہیں خداوند کے حضور کہ ایک ایسا ملک پاکستان بن جائے جس کا ویژن میرے قائد نے دیکھا تھا کہ سب لوگ امن اور سلامتی کے ساتھ رہے، اور میرے قائد کا ویژن تھا اتحاد، یقین اور نظم و ضبط، یونٹی، ٹھیک ہے۔ جب یونٹی ہوگی ہم میں تو یقینی طور پر ہر جگہ، ہر میدان میں ہمیں کامیابی، فتح مندی ملے گی۔ یقین ایمان کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اور ایمان ہمارا ہر ایک کا انفرادی طور پر ایک خوبصورت بات ہے ہماری زندگی میں کہ ہم ایمان رکھتے ہیں کہ خدا اچھے دن لائے گا، ٹھیک ہے،
اور نظم و ضبط، جب تک نظم و ضبط نہیں آتا، ڈسپلن نہیں ہوتے لوگ، اس وقت تک چیزیں جو ہے اس میں بگاڑ نظر آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ویژن تھا قائد کا، ہم منتظر ہیں خداوند کے حضور کہ یہ پورا ہو۔ پاکستان میں رہتے ہوئے بھی کبھی محسوس نہیں ہوتا کہ ہم منورٹی میں ہیں، کیونکہ ہم تو گورنمنٹ سکولز میں، کالجز میں پڑھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو سارے مسلمان ہی ہمارے دوست ہوتے تھے، 1 یا 2 کرسچن ہوتے تھے، باقی سب کے سب مسلمز ہوتے تھے، ٹھیک ہے۔ بلکہ کبھی ان کے درمیان کبھی کوئی ایسی کوئی بات ہو جاتی تھی تو ہم ان کی صلح کرواتے تھے، ٹھیک ہے، ایک دوسرے کے ساتھ کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا۔ اور اسی طرح جب باہر بھی جاتے ہیں تو وہاں تو مذہب کی بات ہی نہیں رہتی، وہاں تو صرف یہ پتہ چلنا چاہیے کہ یہ پاکستانی ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ چاہے پاکستانی وہاں مسلمان ہو چاہے کرسچن ہو، جب کسی مسلمان کو بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ پاکستانی کرسچن ہے تو وہ کرسچن کی بات بعد میں، پہلے ایک پاکستانی ہونے کے ناطے سے، ٹھیک ہے۔ لیکن صرف بات یہاں پر دوبارہ یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جب یہ چیزیں تھوڑی سی نفرت اور یہ چیزیں آتی ہیں، الزام تراشی آتی ہے مذہبی طور پر، دوسری چیزوں پر، تو یہ دل آزاری تو ہوتی ہے۔ خداوند کا کلام کہتا ہے کہ جس پیمانے سے تم ناپتے ہو اسی سے تمہارے واسطے ناپا جائے گا۔ اپنے لیے اگر ہم کرائٹیریا فرق رکھتے ہیں تو پھر دوسروں کے لیے بھی، اگر آپ کا دل آزاری ہوتی ہے کہ اسلام کے بارے میں کوئی بات کرے یا قرآن مجید کو خدا نخواستہ کوئی جلائے تو آپ کا دل دکھتا ہے، تو کیا مسیحیوں کا دل نہیں دکھتا؟ کیا ہمیں دکھ نہیں ہوتا؟ تو پھر جب ایسی سچویشنز آتی ہیں تو یقینی طور پر دکھ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، رنجیدہ بھی ہوتے ہیں، شکایت بھی کرتے ہیں، بولتے بھی ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن پھر یہی تسلی ہے کہ یہ ہمارا اپنا پاکستان ہے، اپنا گھر ہے۔ سویڈن میں ڈنمارک میں قرآن مجید کو جلایا گیا، ہم نے سب سے زیادہ آواز اٹھائی، دکھاوے کے لیے نہیں۔ ہم نے اس دکھ کو جو اس میں سے مسلمان بھائی گزر رہے تھے، ہم نے تہ دل سے اس کو، دل کی گہرائیوں سے ہم نے محسوس کیا۔ ہم سڑکوں پہ نکلے، ہم باہر نکلے تاکہ ہم ان کے دکھ میں ان کے ساتھ شریک ہوں۔ لیکن جب اپنے ہی گھر میں آپ کی مقدس کتاب کو جلا دیا جائے، مقدس نشان کی بے حرمتی کی جائے، تو پھر کہاں جائے؟ پھر اس وقت آتا ہے کہ یہ ہاتھ ہمارے نہیں، یہ ہاتھ کسی اور کے باہر۔ پلاننگ تو باہر سے ہو سکتی ہے لیکن ہاتھ تو ہمارے ہیں نا۔ اگر وہ زندہ ہوتے تو میں ان کے ویژن کو آج بھی سراہتا اور ان کے ساتھ کھڑا ہو کر اس ویژن کی کمپلیٹ، اس کو کرنے کے لیے، مکمل کرنے کے لیے آگے قدم بڑھاتا، شکایات نہ کرتا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، وہ کیا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ٹھیک ہے، جو کچھ ہو رہا ہے اچھا نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہی چیلنجز ہے، یہی آج کے نوجوان جو ہیں ان کے لیے چیلنجز ہے کہ آئیے آگے بڑھے اور مل کر ایک ایسا پاکستان بنائیں جس کا خواب قائد نے دیکھا تھا، جس کا خواب علامہ اقبال نے دیکھا تھا۔ سب سے پہلے تو یہ جو تاریخ میں اس دفعہ 14 اگست جشن آزادی کا دن آ رہا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا ہسٹوریکل سال ہے، کیونکہ اس سال خدا نے ہمیں انڈیا کے ساتھ جو ہماری جنگ ہوئی، خدا نے ہمیں فتح دی ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ تاریخ میں شاید اس سے چھوٹی جنگ کہیں نہیں ہوئی، 3 یا 4 دن کی جنگ، لیکن فیصلہ کن جنگ ہوئی، ٹھیک ہے۔ خدا نے ہمیں اس جنگ کے وسیلے سے دنیا میں سرفرازی دی ہے۔ خدا نے ہمیں اتنا سرفراز کیا ہے کہ اب کوئی ہمارا دشمن ہم پر حملہ کرنے سے پہلے 100 دفعہ سوچے گا کہ کس قوم پر میں نے حملہ کرنا ہے۔ نوجوانوں کو میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یہ پاکستان میرا اور آپ کا ہے۔ جھنڈا لہرانے سے، پاکستان کا فلیگ لگانے سے، گاڑیوں پہ لگانے سے کوئی زیادہ خوشی نہیں ہے۔ منائیں، ضرور منائیں، لیکن دل سے پاکستان کو پیار کریں، ایمانداری کے ساتھ، دیانتداری کے ساتھ زندگی بسر کریں۔ جو کام آپ کر رہے ہیں انتہائی ایمانداری کے ساتھ کریں تاکہ پاکستان ترقی کرے، ٹھیک ہے۔
یہ آزادی نہیں ہے کہ سلنسر موٹر سائیکل کے نکال لیں، ٹھیک ہے، اور 100 کی سپیڈ پہ دوڑائیں، کہیں کچھ کریں، چھوڑ دیے پٹاخے، ٹھیک ہے، یہ ہمارے جو خوشی ہے اس کو ہم ایک طرح سے ایکسپریس کر رہے ہیں، لیکن حقیقی خوشی خدا نے ہمیں آزاد ملک دیا ہے، آج ہمیں آزاد ہونے کی ضرورت ہے۔ جو نشے کے غلام ہو گئے ہیں، جو بدی کے غلام ہیں، جو بے ایمانی کر رہے ہیں، جو رشوت لے رہے ہیں، ٹھیک ہے، آج خدا سے دعا کریں کہ خدا ہمیں ان تمام باتوں سے ہمیں آزاد کرے۔ جب ہم آزاد ہوں گے تو پھر آزاد ملک کے باشندے ہوتے ہوئے ہم اور خدا کی برکات کو ہم انجوائے کر سکیں گے۔